الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جناب صدر علی وقار، علماء ذی احتشام اور تحد نظر گلشن علم و معرفت کی حسین کلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دلائل سے مزین، براہین سے معطر، تفکر سے منور، تدبر میں ملبوس اور لطافت و حساسیت سے معمور آج کے اس مقدس ایوان میں نسیم تکلم کو جس کوچہ کی صبح گاہی کا اذن دینے جا رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ علی وقار، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور فَاصْبِرُوا صَبْرًا جمیلا سے مستفاد اسلام کے آفاقی اور حسین فلسفے کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر میں یوں پرو دیا ہے کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ صدر علی وقار کہ زندگی نفع اور نقصان کے اندیشوں سے مابرا ایک چیز ہے۔ کبھی سانس لینے اور زندہ رہنے کا نام زندگی ہوتا ہے اور کبھی محبوب کی رضا کی خاطر جان قربان کر دینے کا نام زندگی ہوتا ہے۔ المختصر کہ اصل چیز خالق کائنات کی رضا ہے۔ جب سانس لیتے رہنے میں اس کی رضا ہو اس وقت تک سانس لیتے رہنا زندگی ہے۔ جب خوشحال رہنے میں اس کی رضا ہو اس وقت تک خوشحال رہنا زندگی ہے۔ جب مشکلات جھیلنے میں اس کی رضا ہو اس وقت تک مشکلات جھیلنا زندگی ہے۔ اور جب جان قربان کر دینے میں خالق کائنات کی رضا ہو اس وقت سر کٹا دینا زندگی ہے۔ تو پھر شاعر مشرق بول اٹھتے ہیں، بشر کی سر بلندی میں کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ جو سر دے دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، تاریخ کی بالکنی سے جھانکیے ماضی کے جھرونکوں میں اور نظارہ کیجئے کہ کربلا کا میدان کیوں لگا تھا۔ آخر علی وقار وہ حسین کہ جو دوش نبی پر سواری کرے، وہ حسین کہ جس کی پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ میں گلی کھجور ہو، تو ظاہری بات ہے کہ ان کی تمام تر زندگی رضا الہی کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اور پھر وہی حسین کہ تسلیم جاں کرے تو پھر کر کے دکھائے کہ اسی کے سامنے اکبر جوان شہید ہو، عسکر کے ننھے گلے پر تیر چلے اور عباس علمدار کے بازو کاٹ دیے جائے، مگر مجال ہے کہ آنکھوں میں آنسو آئے ہو۔ علی وقار جو 72 شہید کروا کر نوکے نیزہ پر قرآن سنائے تو پھر انسانیت بے ساختہ پکار اٹھتی ہے۔ صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ صدر علی وقار، آگے چلیے۔ ناز و نعم کے پروردہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک نماز کے لیے گراں قیمت لباس زیب تن فرمائیں اور تسلیم جاں کے وقت حق کی خاطر جیل میں جائیں اور زہر دیے جانے سے قربان ہو جائیں۔ پوچھا جائے وجہ کیا ہے تو صدا آتی ہے تسلیم جاں ہے زندگی۔ علی وقار جان تو یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل چاہیں تو سکون کی زندگی گزار دے، مگر جب دین پر مشکل آئے تسلیم جاں کرنے کے لیے خالق کائنات کی رضا میں راضی ہونے کے لیے خلق قرآن کے مسئلے میں جیل میں جائیں اور درے کھانے کو تیار ہو جائیں۔ پوچھا جائے وجہ کیا ہے تو صدا آتی ہے تسلیم جاں ہے زندگی۔ علی وقار المختصر صحابہ کرام سے لے کر حضور سیدی فیض عالم تک
سب تسلیم جہاں کی حقیقی تصویر دکھائی دیتے ہیں، مگر علی وقار ذرا ٹھہریے اور ماضی قریب میں نظر دوڑائیے اور دیکھیے فلسطین کے نوجوانوں کو اور ان نونہالوں کو کہ ماں اپنا شیر خوار بیٹا قربان کرے، باپ اپنی جوان بیٹی کو اپنے سامنے ہلاک ہوتا دیکھے، بچوں کے سامنے والدین اور والدین کے سامنے ان کے بچوں کے چیخنے اٹھ جائیں، پوچھا جائے گھبراتے کیوں نہیں، ڈرتے کیوں نہیں، تو ایک ہی صدا آتی ہے، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ مگر صدر علی وقار افسوس کہ آج غربا سے عمرا تک اور جہلا سے علماء تک ہر طبقہ تسلیم جاں کی لذت سے ناشنائی دکھائی دیتا ہے، مگر آج ضرورت اسی عمر کی ہے کہ ہم پھر سے اپنے اکابر کے رکشے قدم پر چلتے ہوئے تسلیم جاں کی لذت سے آشنا ہو۔ اگر آج ہم تعلیمات سید حجویر پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم دوبارہ منزل مقصود پا سکتے ہیں اور تسلیم جاں کی لذت سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اقبال کی اس خواہش پر کروں گا کہ ہاں دکھا دے ہے تصور پھر وہ صبح شام کو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام کی۔